السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر طرح کی تیاریاں ہر طرف ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کے مہینوں میں خاص مہینہ ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شہر امت اور شہرکم، اے ایمان والو تمہارا مہینہ ہے، یہ فرمایا ہے۔ کس معنی کر کہ یہ مہینہ رمضان المبارک ایک عظیم الشان فریضے کی تکمیل کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اور عام عبادتیں، ذکر اذکار، تسبیحات، درود شریف، ان کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ لیکن حج کی طرح رمضان المبارک بھی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک مقررہ وقت میں، ایک مقررہ ایام میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ اس سے امید ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے بارے میں جو اس کا تعارف کرایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تقوی نام ہے زندگی میں اس طرح سنبھل کر بچ کر چلنا کہ آدمی کہیں اپنا دامن نہ الجھا لے۔ اور اس کی مثال بعض صحابہ کرام نے یہ دی ہے کہ ہم کسی تنگ بٹیا سے، تنگ راستے سے، جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور وہاں سے ہمیں گزرنا ہو، تو جس طرح سے ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے تہمت کو، اپنی قمیض کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں کہ کہیں دامن نہ الجھ جائے، اس طرح گزرنا، اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور ایمانی زندگی میں تو اس کی اہمیت سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک عام زندگی میں، ایک عام انسان کی زندگی میں بھی تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ تقوی دینی لحاظ سے جو کچھ اہم ہے، اس کے علاوہ تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی مختلف معاملات میں الجھنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ ملاقات میں، بات چیت میں، کاروبار میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، معاملات طے کرنے میں، ہر چیز میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی الجھنوں سے بچتے ہوئے، رکاوٹوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو پھنسانے سے بچاتے ہوئے اس طرح جب زندگی گزارتا ہے تو وہ کیفیت تقوی کی کہلاتی ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ اس کی ظاہری علامتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جو اصل محل، اصل مرکز بتایا ہے، وہ دل کو بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ دل میں جب تقویٰ ہوگا تو اس کی علامتیں چہرے مہرے پر، لباس پر، زندگی کے عام معمولات پر، لوگوں سے بات چیت میں، اخلاقیات میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، گفتگو کرنے میں، ہر جگہ تقوی کے مظاہر سامنے آئیں گے۔ تقویٰ دکھائی نہیں دے گا۔ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرے گا تو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، الزام نہیں لگائے گا، غیبت نہیں کرے گا، مالی لین دین میں، معاملات میں وہ دیانتداری کو ملحوظ رکھے گا۔ یہ ایک ایسی بجلی ہے، ایک ایسی الیکٹرک ہے کہ پنکھا گھوم رہا ہے لیکن بجلی نظر نہیں آ رہی، بتیاں جل رہی ہیں، بجلی نظر نہیں آ رہی ہے، مشینیں دوڑ رہی ہیں، بجلی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ہزاروں آدمیوں کو ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہیں۔ کون چیز چلا رہی ہے ان چیزوں کو؟ بجلی چلا رہی ہے، لیکن وہ بجلی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے تقوی زندگی کے اندر ایک ایسی بجلی ہے، ایک ایسی روحانی الیکٹرک ہے کہ وہ نظر کہیں نہیں آتی، لیکن سب کچھ اسی سے حرکت میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو زندگی کا ایک بڑا قیمتی جوہر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے خواہ تمہیں بھوک پیاس میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں فرض کیے ہیں، بلکہ اس سے ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں زندگی کی راہوں میں سنبھل کر چلنا آ جائے۔
اب یوں سمجھ لیجئے کہ گویا زندگی کی راہوں میں بچ کر سنبھل کر چلنے کی عادت اگر ہمیں ہو گئی تو ہم نے ایک بہت کامیاب زندگی کا حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک جو روزے کا خاص مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، توڑ دینا تو اور زیادہ سنگین بات ہے، رکھ کر کوئی آدمی اگر روزہ توڑ دے تو بہت ہی سنگین بات ہے، لیکن اگر رکھا ہی نہیں ایک روزہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی کوئی آدمی اگر روزے رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یوں فقہی طور پر آدمی کو اگر کسی سے محرومی سے، غلطی سے، ناواقفیت سے ایسا ہو گیا کہ روزے نہیں رکھے اس نے، تو اس کی قضا قانونی طور پر فتوے کی روح سے ایک دن کی قضا ایک دن کا روزہ رکھنے سے ہو جائے گی، لیکن جو محرومی اس کو مہینے کے خاص دنوں میں رکھنے کی تھی وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور میں رمضان کا ایک روزہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے، میں کب رکھوں اور کیا طریقہ اختیار کروں اس کی تلافی کا؟ انہوں نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی ایسا دن تلاش کرو جو روزے سے خالی ہو، اس دن میں روزہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی دن نہیں ہوتا رمضان کا جس میں روزہ نہ ہو، کیونکہ بس تو میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں کسی دن کا روزے سے خالی ہونا ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے اسی طرح تمہارا اس روزے کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک روزے ہی کی کیا بات ہے، ہر کام جو اپنے وقت پہ کیا جاتا ہے اس میں جو تاثیر، جو طاقت، جو فائدہ، جو اس کے مبارک اثرات ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد نہیں ہوتے۔ کسی شاعر نے بڑا عمدہ کہا ہے، وقت پر قطرہ بہت ہے ابر خوش ہنگام کا، وقت پر قطرہ بہت ہے ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا۔ کھیت جل گیا، اب بارشیں ہوتی رہیں، سینچائی کا وقت ہی گزر گیا، کھیت ضائع ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، اب بارشیں ہوں گی تو بے وقت ہوں گی۔ ایک آدمی اپنے وقت پر جو کام نہیں کر سکا، اب وقت گزرنے کے بعد اگر وہ اس کام کو کرے گا تو وہ بے نتیجہ، بے تاثیر ہوگا۔ اس وجہ سے اس مبارک وقت کو آنے سے پہلے اس کا اہتمام کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دوسرے صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک قریب تھا، 2-1 دن باقی رہ گئے تھے، اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں ہدایات تعلیم فرمائیں، تاکہ رمضان شروع ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے گزشتہ رمضان کے ساتھیوں میں آپ غور کر لیجئے، آپ یاد کریں گے، آپ دیکھیں گے فلاں صاحب نہیں رہے، فلاں ہمارے دادا نہیں رہے، ہمارے والد نہیں رہے، ہمارے فلاں دوست نہیں رہے، فلاں صاحب جو نماز کو آیا کرتے تھے مسجد میں اور اس کونے میں پابندی سے آ کے بیٹھا کرتے تھے، اس رمضان میں وہ نہیں آ سکیں گے، نہیں ہے اس دنیا میں، زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کس کا وقت اگلے رمضان تک آ جائے گا۔ اس لیے جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور رمضان المبارک کی قیمتی لمحات کو، ان کی قیمتی ساعتوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیجیے، تلاوت کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، عبادتیں کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے، دعائیں کر لیجیے اپنے لیے، تمام اہل انسانیت کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا جو غائبانہ کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، تو گویا ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔